میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ اقبال کو ساری زندگی اپنے کھوئے ہوں کی جستجو میں گزری۔ وہ اس دور کے متلاشی تھے کہ کاش ایک بار پھر وہ دور آ جائے، وہی دور جس کی بنیاد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ ایسا کی پھر ایک بار وہی باداؤ جام کا دور آ جائے، وہی پرانا دور آ جائے، وہی دور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہی دور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہی دور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہی دور جو حضرت عثمان غنی کا دور تھا، اور وہی دور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایسا کی پھر ایک بار وہی دور لا دے، تاکہ میرا جو مقام ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے۔ 300 سال سے بند ہیں ہند کے میخانے، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو۔ ایسا کی 300 سال سے ہند کے میخانے بند پڑے ہیں، غیر آباد پڑے ہیں، اجڑے پڑے ہیں، کوئی ایسا ساقی تو نہیں ملتا کہ جو ایک بار پھر وہی جام پلا دے۔ اب ضرورت بنتی ہے کہ تیرا فیض عام ہو، اور تیرے فیض سے ہم ایک بار پھر سیراب ہو جائیں۔ یہ بنیادی طور پر حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی کی طرف اشارہ ہے۔ مجدد الفسانی 1564 میں سرہند میں پیدا ہوئے اور 1624 میں وفات پائی۔ ابتدائی دنوں میں قرآن حفظ کیا، اور سرہند موجودہ جو ہریانہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے جب آگرہ پہنچے تو پتہ چلا، ابو الفضل اور فیضی سے ملاقات جب ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ اکبر نے ایک نیا دین الہی جاری کر دیا۔ بنیادی طور پر وہ دین الہی نہیں تھا، کیونکہ دین الہی اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر دین الہی نہیں بلکہ دین اکبری تھا۔ اور دین اکبری کی خاصیت یہ تھی کہ اکبر نے اس کا کلمہ تبدیل کر لیا تھا، اس کے تمام طور طریقے تبدیل کر دیے تھے، نمازوں کے اوقات تبدیل کر دیے تھے، آئین، توئے اور ذات جیسے عربی الفاظ کو ڈکشن سے نکال دیا گیا تھا۔ اور اکبر کے پہلے دور میں، ابتدائی دور میں، وہاں کے جو شاہی سکہ تھا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، لیکن اس نے بعد میں رام چندر کا نام لکھ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کہواتا تھا، اور پریشک کے نزدیک پریشک وہ شخصیت ہے جو معاذ اللہ ان کو وہ نبی کا درجہ دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی نئے کام کا آغاز کرتا، نئے مہینے کا آغاز ہوتا، نئے سال کا آغاز ہوتا، تو وہ بطور پریشک اکبر کا دیدار کرتا، اور اس کا نیا شگون، ایک نیک شگون کے طور پر اس کا دیدار کیا کرتا تھا۔ یہ حالات تھے جب حضرت احمد سرہندی نے دیکھا کہ اللہ والوں کی دین اور دنیا لٹ چکی ہے، آئے اور اسلام کو دوبارہ سے نشأت ثانیہ کی طرف لے جانے کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو تحریک تھی، جو وقتی تحریک تھی،
جس کے اندر ایک ہی تصوف کو، ایک ہی دین کو رائج کر دیا گیا تھا، اور 22 مذاہب کو اکٹھا کر کے اکبر نے اس کا ملغوبہ بنا کر ایک مذہب بنا دیا تھا، مذہب الفی جسے کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر سے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کیا جائے، کیونکہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا، مسلمان جس تیزی سے تبلیغ کر رہے تھے، اس دین اکبری کے اندر اس کی وہ تمام چیزیں رک گئی تھی۔ اور اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ تم رام کو مانتے ہو، رام بھی وہی ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ بھی وہی ہے، تم بھگوان کو کہتے ہو، بھگوان بھی۔ 22 مذاہب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کا ایک ہی ملغوبہ بنا دیا گیا تھا۔ ہندو مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، اس طرح کی جو تہمات تھیں، وہ الحاد کی طرف جب جا رہا تھا تو حضرت مجدد الفسانی نے اس کے خلاف علم بغاوت اٹھایا۔ مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی کی جو کاوشیں ہیں وہ بہت دیر پا ہیں، اور اگر اس وقت یہ شخص نہ ہوتا، 300 سال سے بند ہیں ہند کے میخانے، اور اس وقت یہ ہند کے میخانے کے اندر یہ شخص نہ ہوتا تو بر صغیر سے مسلمانوں کی شناخت ختم ہو جاتی، اور آج ہمیں پاکستان نہ ملتا۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، احمد سرہندی کی کاوشیں تھیں۔ اس کے بعد جب اکبر کا دور ختم ہوتا ہے، جہانگیر کا دور آتا ہے، تو جب یہ جہانگیر نے انہیں اپنے ہاں بلوایا کہ آپ کی کیا تحفظات ہیں اس دین کے خلاف، جب وہاں پہنچے تو آپ نے اس وقت کے رواج کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، اور جہانگیر نے ان سے ناراض ہو کر گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیا کہ مجدد الفسانی نے گستاخی کی ہے بادشاہ کے آداب کی، کہ انہوں نے سجدہ بجا لانے کی بجائے السلام علیکم خالی کہا ہے۔ لہذا بہت عرصہ قید و بند کی صحبتیں رہی، لیکن جیل کے اندر بھی اس شخص نے تمام قیدیوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اپنی تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہیں آگاہ کیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جہانگیر کو ایک خواب آیا کہ اگر تم نے اپنی سلامتی چاہیے، اپنی اقتدار کی سلامتی چاہیے، صحت کی سلامتی چاہیے، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل سے باہر نکالو۔ نے حضرت مجدد الفسانی کی طرف خط لکھا۔ حضرت مجدد الفسانی نے جواباً خط لکھا کہ میں اس صورت میں رہا ہوں گا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ بادشاہ کو جو تعظیماً سجدہ کیا جاتا ہے یہ حرام ہے، اور اس کو بالکل اپنی اسٹیٹ سے نکال دیا جائے۔ سجدہ صرف ایک باری تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ گائے کو عام طور پر ذبح کیا جائے، اسے پابندی اس سے ہٹا دی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو سکہ ہے اس سے رام چندر کی تصویر کو ہٹایا جائے۔ یہ تمام شرائط جب انہیں پیش کی گئی تو جہانگیر نے ان کی تمام شرائط کو مان لیا، اور اس طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی احیاء دین کی تحریک کو جاری کیا۔ حضرت اقبال کو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے بہت عشق تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ 300 سال سے بند ہیں، لیکن وہ میخانہ آباد ہوا۔ اقبال کی ایک خواہش پوری ہوئی کہ کیسے آباد ہوا؟ یہ میخانہ کہیں سر سید احمد خان کی صورت میں آباد ہوا، اور اس میخانے کا جو اختتام تھا اقبال کے دور کے اندر، وہ اقبال پہ خود اختتام ہوا۔ اقبال نے ہی حضرت مجدد الفسانی کی احیاء دین اور مسلمانوں کی جو شناخت کی جو تحریک تھی اس کو بر صغیر کے اندر دوبارہ سے اسے ریوائول کیا۔ اور یہ دور بھی بڑا پرفتن دور تھا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سارے پھر وہی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ہم پہ ایک سامراج ہم پہ مسلط ہوا ہے، لہٰذا یہ چلا جائے ہم یہاں پہ رہ لیں گے۔ لیکن اقبال کی دور اندیش نگاہ اس بات کی دیکھ رہی تھی کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمان یہاں پر ایک بدترین اقلیت کی صورت میں رہ جائیں گے، اور ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہوگی۔
یہاں پہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ برصغیر کے اندر جو ایک جغرافیہ کے اندر رہنے والے ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ جب ایک قوم ہے تو یہاں پہ دوسرے کسی ملک کی ضرورت نہیں بنتی، یہاں ہندوستان ہے، اکھنڈ ہندوستان ہے، اور یہاں پہ سارے ہم یہ ایک ساتھ رہیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ جو حالات ہونے ہیں، جو حالات ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ اقبال کو پتا تھا۔ اسی لیے اقبال نے حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی آواز کو اپنی آواز میں ان الفاظ میں بتایا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جو 1930 میں خطبہ الہاباد کی صورت میں پاکستان کی بنیاد بنا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سندھ، سرحد، پنجاب اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ملک بنا دیا جائے، جس میں مسلمان اپنی تہذیب، تمدن، مذہبی اقدار کے مطابق زندگیاں گزار سکے۔ اور یہ وہی تحریک تھی حضرت مجدد افسانی کی۔ وہ میخانہ جب دوبارہ آباد ہوا تو اس میخانے کا ایک چھوٹا سا پڑاؤ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی صورت میں ملا۔ اقبال پھر جب اپنے کھوئے ہوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو انہیں پھر احساس ہوتا ہے: نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ کہ آج 817 سال ہو گئے، ہم مولانا جلال الدین رومی جیسا کوئی شخص پیدا نہیں کر سکے، حالانکہ ایران بھی وہی ہے، تبریز بھی وہی ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، پھر رومی کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی کتابیں ہیں، اتنی دستگاہیں ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، لیکن کوئی رومی کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس زمانے کے اندر رومی پیدا ہوا کہ جس زمانے کے اندر نہ لائبریریاں تھیں، نہ لیبارٹریاں تھیں، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ بڑی بڑی عمارات تھیں، نہ بڑے بڑے غرور تھے، نہ بڑے بڑے عہدے تھے، نہ بڑے بڑے تکبر تھے، پھر آج کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رومی پیدا ہو سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی شمس تبریز مل جائے۔ تبریز تو ہے لیکن شمس تبریز جیسا نہیں ہے، اور اگر کوئی شمس تبریز والی نظر رکھنے والا استاد اس قوم کو مل جائے، یہ نمبر بانٹنے والے، یہ ڈگریاں بانٹنے والے، یہ رومی پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ رومی پیدا کرنے کے لیے شمس تبریز جیسا شخص چاہیے، حالانکہ تبریز موجود ہے لیکن شمس تبریز کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ امید دلاتے ہیں اقبال اگلے شعر میں، امید ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ کہ اقبال اپنی کشت ویراں سے، اس اجڑی ہوئی کھیتی سے مایوس نہیں ہے کہ یہ اجڑ گئی ہے مکمل طور پر، نہیں، اس کے اندر بڑی زرخیزی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بنانے والے نے کہا ہے کہ میں نے اس انسان کے اندر کسی قسم کی خامی نہیں رکھی ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ اگر جیسے ہی اسے شمس تبریز جیسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں تو یہاں کئی رومی سامنے آئیں گے، لیکن اقبال کو مولوی میر حسن جیسا شمس تبریز ملا کہ جس نے اقبال کو دوبارہ سے اس ملت اسلامیہ کو ایک دوبارہ سے رومی دیا، اور اسے بھی احساس ہو گیا تھا، اقبال کو بھی احساس ہو گیا تھا، میں جن کھوئے کی جستجو کر رہا تھا، میں اپنی ذات کی صورت میں، ان کی صورت میں اس دنیا کے اندر موجود رہا، جاتے ہوئے جو اشعار انہوں نے 1 سال پہلے کہے ہوئے اشعار جو دہرائے تھے، وہ نے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جو 300 سال کے بعد میخانہ آباد ہوا تھا، جو
700 سال کے بعد رومی کی صورت میں ایک نیا رومی اس ملت اسلامیہ کو ملا تھا. باز آیت کے نہ آیت نسیمی از حجاز آیت کے نہ آیت سرمد روزگار ای فقیری دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت. اس ملت اسلامیہ کو، اس امت کو پھر نئے رومی اور شمس تبریز کی ضرورت ہے. کاش اس ملت کو پھر سے کوئی شمس تبریز و میر حسن مل جائے تو یہاں کسی رومی کی، کسی مجدد الافسانے کی کمی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے. بہت شکریہ.